پوری رات گانوں کے سروں پر ڈانس کرتے کرتے میرے پاؤں تھک چکے تھے۔ میرے جسم کا پور پور دکھ رہا تھا۔ اس سے کہیں زیادہ درد میری روح میں تھا۔ آنسو نے میرا تکیہ بھگو دیا۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں خود کو مار دوں، لیکن حرام موت مرنے سے بھی ڈر لگتا تھا۔ مجھ جیسے بزدل لوگ جو رات کے اندھیرے میں چھپ کر اپنے گھر والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ جب گھر کی مضبوط چار دیواری ہمیں قید لگتی ہے تو یہ ظالم دنیا ہمیں خوشنما خواب دکھا کر اپنے جال میں قید کر لیتی ہے۔ اس وقت صحیح معنوں میں قید کا مطلب سمجھ آتا ہے، لیکن اب ان باتوں پر پچھتاوے کے سوا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وقت گزر چکا تھا۔ روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ یہاں کی مائی فرخندہ جو کوٹھے کی مالک تھی، اس نے میرے ساتھ اتنی مہربانی کی تھی۔ ہفتے میں 2 دن بس رقص کے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے اب تک مجھے رقص کے لیے ہی رکھا ہوا تھا۔ جسم فروشی سے میں بچی ہوئی تھی، مگر وہ 2 دن بھی میرے لیے قیامت ہوتے تھے۔ وہاں پر جتنی بھی لڑکیاں تھیں، سب میرے جیسی مجبور لڑکیاں تھیں۔ ہم لوگوں کو اس کوٹھے سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں سے بھاگنا بھی آسان نہیں تھا۔ مائی کے مستنڈے غنڈے ہر وقت کوٹھے کو گھیرے رکھتے۔ وہاں سے بھاگنا تقریباً ناممکن تھا۔ پوری رات ناچ گانا کر کے اگلے 2 دن تک میرا جسم درد سے بھرا رہتا۔ جب قدرے بہتر ہونے لگتا تو رقص کی محفل دوبارہ لگ جاتی۔ میں اپنے جسم کی تیل سے مساج کروا رہی تھی۔ اس سے درد میں کافی افاقہ ہوتا۔ تیل لگانے کے بعد میں نے بالکنی سے نیچے جھانک کر دیکھا تو وہاں گلی میں کافی پھول والے اپنی دکانوں کو پھول سے سجا رہے تھے۔ کسی نے پان کی ریڑھی لگا رکھی تھی تو کوئی خوشبو کا سوداگر بنا ہوا تھا۔ وہاں سے ایک مانگنے والی بھی گزرتی تھی۔ میں روز اس کو بلا ناغہ وہاں سے گزرتے دیکھتی۔ وہ اس کوٹھے کو بہت غور سے دیکھ رہی ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تجسس اور حیرت کا امتزاج نظر آتا۔ اس لڑکی کی عمر 17 یا 18 برس ہوگی۔ وہ روز مجھے دیکھتی تھی، لیکن ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو بلانے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ دیر بالکنی میں کھڑے رہ کر میں بور ہو گئی۔ وہاں سے نکل کر میں اپنے ہی جیسی دوسری لڑکی ماریا کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بھی رقص کی مشق کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی رک گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں بعد میں بھی آ سکتی ہوں۔ اگر وہ اپنی مشق جاری رکھنا چاہتی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا میں ادھر ہی بیٹھ جاؤں، مشق وہ بعد میں کر لے گی۔ ہم دونوں اکثر بیٹھ کر دکھ سکھ کی باتیں کر لیتی، ورنہ مائی فرخندہ کو ہمارا آپس میں ملنا جلنا پسند نہیں تھا۔ اس نے ہر لڑکی کا کمرہ الگ رکھا ہوا تھا اور تاکید کی کہ تمام لڑکیاں رات کو اپنے دروازے کھلے چھوڑ کر سویا کریں تاکہ وہ کسی بھی وقت چھاپا مار کر چیک کر سکے۔ وہ کبھی بھی 2 لڑکیوں کو ایک ہی کمرے میں سونے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ کہیں لڑکیاں مل کر پلاننگ کر کے یہاں سے بھاگنے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ وہ ہر طرح سے خیال رکھتی۔ میں جس لڑکی کے کمرے میں بیٹھی تھی اس کا نام ماریا تھا۔ وہ بھی میری طرح متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ بھائی 1 نمبر کا آوارہ اور بد چلن تھا۔ اس نے اپنا قرضہ اتارنے کے لیے ماریا کو کوٹھے میں بیچ دیا، خود پیسے لے کر فرار ہو گیا۔ آج تک اس کا پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں گیا۔ اس نے کبھی ماریا سے ملنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ماریا بھی میری طرح ہر وقت اپنے نصیبوں کو روتی رہتی۔ اس وقت بھی ہم لوگ آپس میں دکھ سکھ کر رہے تھے۔ مجھے مائی فرخندہ کے قدموں کی آواز آئی۔ میں فوراً اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ وہاں جا کر آرام سے لیٹنے کا بہانہ کرنے لگی۔ وہ میرا کمرہ چیک کر کے جا چکی تھی۔ میں بختاور ایک سفید پوش گھرانے میں پیدا ہوئی۔ میرے علاوہ مجھ سے بڑا ایک بھائی تھا۔ میرے ماں باپ نے میری پیدائش پر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ وہ ہم دونوں بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی جان ہم میں بستی تھی۔ مالی حالات اچھے نہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے ماں باپ ہر قسم کی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ خواہشات بھی پوری کرتے تھے۔ میرے ابا ہمارے لیے 2 نوکریاں کرتے تھے۔ اماں بھی اسکول میں ٹیچنگ کرتی، ساتھ ساتھ بچوں کو گھر میں ٹیوشن پڑھاتی تاکہ ہماری زندگی میں کسی قسم کی محرومی نہ ہو۔ آہستہ آہستہ ہم لوگ بڑے ہو رہے تھے۔ ابا نے مجھے کالج میں داخل کروا دیا۔ پڑھائی میں اچھی ہونے کے باعث مجھے اسکالرشپ مل گئی تھی۔ میں اس وقت پرائیویٹ کالج میں زیر تعلیم تھی۔ میں کچھ کرنے کے خواب دیکھتے دیکھتے کالج جانے لگی۔ اچانک وہاں روز بائک پر ایک لڑکا آ کر کھڑا ہو جاتا۔
چھٹی کے وقت وہ میرا پیچھا کرتا اور جب تک میں اپنے گھر نہ پہنچ جاتی وہ وہیں کھڑا رہتا۔ شروع میں اس لڑکے کو اگنور کرتی، لیکن آہستہ آہستہ میں بھی اس کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ اس نے اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے مجھے پھنسا لیا۔ میری عمر کم تھی، اس کچی عمر میں لڑکوں کی باتیں سچی اور خوبصورت لگتی۔ ہم لڑکی اچھی شکل سے زیادہ خوبصورت باتیں کرنے والے لڑکوں پر مرمٹتی ہیں۔ لڑکے اس بات کا فائدہ اٹھا کر ہم لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ لڑکا بہت بڑا فراڈ تھا۔ اس نے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، جس کی وجہ سے مجھے اپنے گھر والے بہت ظالم لگتے۔ یوں لگتا جیسے وہ مجھے قید کرنا چاہتے ہوں۔ اس لڑکے نے مجھے کہا کہ میرے گھر والے کبھی بھی اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گے، ہم گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ پہلے تو میں انکار کرتی رہی، لیکن وہ مجھے مناتا رہا۔ ایک رات اس نے مجھے فون کیا کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی۔ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کی جان مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ ہم لڑکیاں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں۔ ہمارے ماں باپ جو ساری زندگی ہم لوگوں کے لیے داؤ پر لگا دیتے ہیں، جن کے دل میں ہماری محبت ہماری پیدائش سے ہی ان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اس محبت کو ہم لڑکوں کی 2 ٹکے کی محبت کے آگے کچھ نہیں سمجھتے۔ وہ چند مہینوں کی محبت اس ساری زندگی کی محبت پر حاوی پڑ جاتی ہے۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ اگلی رات میں نے کچھ قیمتی سامان اٹھایا اور اس لڑکے کی محبت میں اندھی ہو کر گھر کی دہلیز پار کی۔ وہ لڑکا مجھے ٹرین میں بٹھا کر دوسرے شہر لے گیا۔ اس نے مجھ سے نکاح کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے مجھے کسی گھر میں ٹھہرایا، مجھے یہی ظاہر کیا کہ وہ نکاح کے لیے گواہ لانے جا رہا ہے، جبکہ وہ تو میرا سودا کرنے جا رہا تھا۔ کنواری لڑکی کی قیمت 2 گنا زیادہ ملتی تھی، جبکہ میں حسن کی دولت سے بھی مالا مال تھی۔ اس وجہ سے اس نے مجھے بھاری قیمت کی عوض بیچ دیا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میں بک چکی ہوں، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ میری قیمت لگا کر خود جا چکا تھا۔ مجھے ہوش تب آئی جب 2 گھنٹے مجھے مائی فرہندہ کے کوٹھے میں لے گئے۔ تب مجھے پہلی دفعہ دھوکے اور فراڈ کا مطلب سمجھ میں آیا۔ مجھے پتہ چلا کہ اصل قید کیا ہوتی ہے۔ میرے گھر والے تو میری ان ظالم درندوں سے حفاظت کر رہے تھے۔ میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرے گھر میں یقیناً قیامت برپا ہوگی۔ مجھے بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہتا کہ میں کسی طرح اپنی محبت کرنے والی ماں کی گود میں سر رکھوں، جس کی چادر کی لاج میں نے نہیں رکھی، اس مہربان باپ کے کندھوں پر سر رکھوں جس کی پگڑی میں نے بھرے بازار میں رسوا کی، اس بھائی کا ہاتھ پکڑ کر چلوں جو پورے راستے مضبوطی سے مجھے تھامے چلتا کہ کہیں میں راستے میں کھو نہ جاؤں۔ اس کا سر میں نے لوگوں کے سامنے جھکا دیا۔ میں مائی کے آگے ہاتھ جوڑتی کہ وہ مجھے جانے دے، لیکن اس پر جذبات اثر نہ کرتے۔ اس نے مجھے رقص کی تربیت دینی شروع کر دی۔ میں نہیں سیکھتی تھی تو وہ مجھے جسمانی اذیت دیتی، کہتی تھی کہ اگر رقص نہیں کروں گی تو وہ ہر رات میرا سودا کرے گی۔ اس چیز سے بچنے کے لیے میں نے رقص سیکھنا شروع کیا۔ جب میں اس فن میں طاق ہو گئی تو اس نے ہر ہفتے میری رقص کی محفل کرنی شروع کی۔ آہستہ آہستہ دور دور سے لوگ میرے فن کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ جب میں ناچتی تو خوب پیسوں کی برسات ہوتی، پوری رات رقص میں گزار دیتی۔ لوگ شراب پیتے اور میرے ساتھ گرتے پڑتے ڈانس کرتے، نوٹوں کی بارش کرتے۔ جتنی کمائی میرے ایک دن کے رقص سے ہوتی وہ پورا مہینہ نہیں ہو پاتی۔ لوگ رات کا سودا کرنے بھی آتے، لیکن نہ جانے کیوں مائی فرہندہ اس بات پر نہیں مانتی تھی۔ میری یہ بڑی خوش قسمتی تھی جب میری عزت اب تک محفوظ تھی۔ آہستہ آہستہ میں وہاں کی باقی لڑکیوں کے ساتھ مانوس ہو رہی تھی۔ کبھی کبھی موقع ملتا تو ان کے ساتھ دل کی باتیں کر لیتی، تو کبھی وہ اپنے دل کا حال سناتی۔ لیکن اب بھی مجھے لوگوں کے سامنے رقص کرنا بہت برا لگتا۔ میں اس کی عادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ مجھے یوں لگتا کہ میں ہر روز باپ کی عزت سڑکوں پر اچھالتی ہوں۔ کچھ دن سے وہاں ایک نوجوان بھی آ رہا تھا۔ مجھے رقص کرتا دیکھتا رہتا، کسی قسم کا نشہ نہیں کرتا تھا، بس نوٹوں کی بارش کرتا اور چلا جاتا۔ اس کی آنکھوں میں بہت تیز چمک تھی۔ رقص کے دوران بھی اس کی آنکھیں مجھے خود پر محسوس ہوتی۔ وقت ختم ہونے کے بعد وہ غائب ہو جاتا۔ آج پھر رقص کی باری تھی، لیکن وہ نوجوان نہیں آیا۔ مجھے اس کا نہ آنا بہت محسوس ہوا، لیکن میں نے اس بات کو اگنور کرنا چاہا۔ رات کو میں ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تنہا بھی وقت نہیں گزر رہا تھا۔ اس لڑکی کی داستان سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ اپنے سگے ماں باپ بھی پیٹ کی خاطر ایسا کر سکتے ہیں،
اس لڑکی کا نام فوزیہ تھا۔ وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے ماں باپ کے بہت سارے بچے تھے، لیکن وہ ایک وقت کی روٹی بھی نہیں پوری کر سکتے تھے۔ ایک دن فوزیہ کو مائی فرہندہ نے دیکھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ یہ لوگ بہت غریب ہیں، تو شاید اپنی لڑکی بیچ دیں۔ اس نے بات کر کے دیکھا تو وہ لوگ پیسے کا سن کر فوراً مان گئے۔ شاید غربت انسان سے سب کچھ کروا سکتی ہے، اسی لیے ایسی غربت سے پناہ مانگنی چاہیے جو انسان کو بے بس اور مجبور کر دے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ مجھے اپنے ماں باپ یاد آئے جن کی محبتوں کو روند کر آج میں اس عذاب میں پھنسی تھی۔ میں وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ دل بہلانے کے لیے بالکنی میں جھانکا تو آج بھی وہی مانگنے والی کم عمر لڑکی نظر آئی۔ اس کو میں نے کہا کہ وہ وہیں رکے۔ میں نیچے گئی اور اس کو چند پیسے پکڑائے۔ مائی فرہندہ کبھی کبھار کچھ رقم لوگوں کو بھی دے دیتی تھی۔ اس میں کچھ اچھی عادات تھی، جیسے وہ ہماری خوراک کا خیال رکھتی، ضرورت کی ہر چیز میسر کرتی۔ میں پیسے خرچ نہیں کرتی تھی، جمع کرتی تھی، اس نیت کے ساتھ کہ اگر کبھی بھاگنا پڑا تو شاید میرے کام آ جائیں۔ میں نے اس لڑکی کو پوچھا کہ وہ یہاں کیوں کھڑی ہوتی ہے، کیا اسے نہیں معلوم کہ یہاں کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگی، باجی سب معلوم ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ یہاں رقص کر کے بہت پیسے کمائے جاتے ہیں۔ میں نے اسے کہا، یہاں رقص کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے، بہتر ہے یہاں سے دور رہو۔ وہ بولی، میں بھی یہاں کام کرنا چاہتی ہوں، مجھے زیادہ پیسے کمانے تاکہ بھیک نہ مانگنی پڑے۔ اسے یہ کام پسند نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ یہاں کام کرنے والی لگ سکتی ہے، لیکن رقص کے لیے مت آئے اگر اسے اپنی عزت پیاری ہے۔ اسے میری بات سمجھ آ چکی تھی، وہ مان گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ کل مائی فرہندہ کے پاس وہ کام کے لیے آ جائے۔ وہ آج کل ایک نوکرانی کی تلاش کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اسے رکھ لے۔ وہ سر ہلاتی چلی گئی اور میں بھی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کو رقص کے دوران مجھے کافی دیر کے بعد وہ نوجوان ملا۔ میرا دل بہت خوش ہوا۔ میں جوش سے رقص کرنے لگی۔ میرا دل چاہتا تھا وہ بس مجھے دیکھتا رہے۔ میں بس اسی شخص کے لیے رقص کر رہی تھی۔ میرے پیر تھرکنے نہیں چھوڑ رہے تھے۔ جب میں حد سے زیادہ تھک گئی تو وہیں زمین پر گول گول گھومتی نیچے گر گئی۔ میرا وقت ختم ہو چکا تھا۔ سب لوگ جانا شروع ہو چکے تھے۔ ان دنوں ایک آدمی مائی فرہندہ کے پیچھے پڑا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میرے ساتھ اسے ایک رات گزارنے دی جائے، لیکن مائی نہیں مانتی تھی۔ اس نے مائی کو بلینک چیک دیا، لیکن پھر بھی مائی نے انکار کر دیا۔ اس نے کوشش جاری رکھی کہ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ مائی مجھے کہیں بھی جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں اس کے لیے سونے کی چڑیا تھی، وہ کیسے ہاتھ سے جانے دیتی؟ مائی نے نہ جانے میری کون سی قیمت وصول کرنی تھی۔ جو بھی تھا، بہرحال میرے لیے فائدہ مند ہی تھا۔ اگلے دن وہ مانگنے والی لڑکی جس کا نام شکیلا تھا وہ آ گئی۔ اس نے مائی کو کہا، میں نے سنا ہے آپ کو کام والی کی ضرورت ہے۔ مائی نے معمول کی معلومات حاصل کرنے کے بعد اسے کام پر رکھ لیا۔ وہ لڑکی اکثر میرا مساج کرتی۔ وہ بہت باتونی تھی۔ اسے مجھ سے ہمدردی ہوتی، کیونکہ رقص کرنے کے بعد میرا جسم اور روح جس قدر اذیت میں ہوتے تھے وہ میں بتا نہیں سکتی تھی۔ وہ میری دل جوہی کرتی۔ وہ خود بھی حالات کی ماری تھی۔ وہ لوگ خانہ بدوش تھے، دوسرے شہروں سے یہاں کمانے کی غرض سے آئے تھے۔ کام نہ ملنے کی وجہ سے بیکاری بن گئے تھے۔ ایک ہی گھر میں 10 سے 15 لوگ رہتے تھے۔ عورتوں کو کمانے کے لیے بھیج دیتے، جبکہ مرد خود سارا دن پلنگ توڑتے رہتے۔ عورتیں باہر کا کام بھی کرتی اور گھر کا بھی۔ کبھی دل چاہتا تو ان کا باپ گھر چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے غائب ہو جاتا۔ جب دل کرتا واپس آ جاتا۔ خود تو کماتا نہیں تھا، لیکن بیوی کی کمائی پر اپنا پورا حق سمجھتا۔ اس لڑکی نے اپنی ساری سٹوری مجھے سنا دی۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان زیادہ دیر ایک غم میں مبتلا نہیں رہتا۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، لیکن غیر ذمہ دار باپ اور شوہر اپنی بیوی اور بچوں پر بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ اس کی کہانی سن کر میں کچھ نہیں کہہ سکی۔ وہ صفائی کر کے جا چکی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کے منظر لہرانے لگے۔ میں اپنا جنت جیسا گھر چھوڑ کر یہاں ذلیل ہو رہی تھی۔ پچھتاوے کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ باہر کی دنیا کا پتہ تب چلتا ہے جب ان سے پالا پڑتا ہے۔ ہمارے باپ اور بھائی ظالم دنیا سے ہم لوگوں کو بچا کر رکھتے تھے، لیکن اس وقت ہم لوگوں کو ان کا منع کرنا پابندی لگتا۔ کچھ دن تک وہ خانہ بدوش لڑکی جس کا نام نصیبہ تھا وہ نہ آئی۔ مجھے اس سے مساج کروانے کی عادت ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے بہت سکون ملتا۔ میں اکثر اسے کہتی، نصیبہ تیرے ہاتھوں میں بہت جادو ہے۔ اپنی تعریف سن کر وہ شرما جاتی۔ اس کی شکل دیکھ کر میرے یہاں سے نکل جاتی۔
جب کچھ دن گزرے وہ کام پر واپس آئی تو میں نے اسے غائب ہونے کے متعلق پوچھا۔ میرے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس کی ماں کافی بیمار تھی۔ گھر میں ماں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر دکھ اور مایوسی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، ہم غریبوں کی بھی کیا زندگی ہے، گھر میں کھانے کے پیسے نہیں ہوتے، کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تب بھی اسے خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے، اگر کوئی بیمار پڑ جائے تب بھی ہمارے ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ اس کی باتوں سے مجھے یہی لگ رہا تھا کہ شاید ماں کے علاج کے پیسے نہیں۔ میں نے اسے پیسوں کی آفر کی، اس نے قبول کر لی کیونکہ یہ اس کی مجبوری تھی، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر خوشی نظر نہیں آئی۔ میں نے کہا، کیا تمہارے ساتھ اور بھی کوئی مسئلہ ہے؟ کہنے لگی، جب ہم لوگوں کو غریب سمجھ کر ہمارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے لوگ، یا ہمیں کم حیثیت ہونے کا احساس دلاتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ میں نے کہا، ایسا کیوں؟ ایسا کیا ہوا ہے؟ کچھ دیر پرسوچ نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، کل ماں کو میں سرکاری ہاسپٹل لے کر گئی، وہاں بہت رش تھا اور کام کرنے والے ملازمین ہمارے ساتھ ایسے بول رہے تھے جیسے ہم کیڑے مکوڑے لوگ ہوں۔ سر سے پیر تک وہ نفرت انگیز نگاہوں سے گھورتے۔ ان کا حد کا میز رویہ مجھے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ اس کی بات سن کر مجھے احساس ہوا کہ کیوں ہمارے مذہب میں اخلاق پر اتنا زور دیا گیا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وہ پریشان نہ ہو، یہ دنیا ایسی ہی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے لوگ اس کے دکھاوے کی عزت کرتے ہیں، جبکہ پیٹھ پیچھے اسے بھی گالیاں نکالتے ہیں۔ اصل عزت تو وہی ہوتی ہے جب کوئی آپ کی غیر موجودگی میں بھی عزت کرے، اور ایسی عزت آج کے دور میں کمانا بہت مشکل ہے۔ میں نے اس کی دلجوئی کی، پھر اپنے پاس موجود کچھ پیسے اسے دیے۔ وہ مجھے دعائیں دیتی چلی گئی۔ میں اٹھی اور راہداری سے گزر رہی تھی۔ وہاں کافی کمرے تھے جہاں لڑکیاں رہتی تھی۔ ایک کمرے سے گزرتے میرے کانوں میں اپنا نام پڑا۔ اپنا نام سنتے ہی انسان کو شدید تجسس ہو جاتا ہے، کوئی اس کے بارے میں کیا گفتگو کرتا ہے۔ میں وہیں کھڑے ہو کر سننے لگی۔ دو لڑکیاں آپس میں مجھے ڈسکس کر رہی تھی۔ ان کے لہجے میں حسد صاف محسوس ہو رہا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکی بولی، یہ بختاور ہمارے سامنے دکھی ہونے کا ڈرامہ کرتی ہے، حقیقت میں تو یہ جس طرح سے ناچتی ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ دل سے ناچ رہی ہوتی ہے، ورنہ جس کو پسند نہیں ایسا کرنا وہ کیوں ایسے ناچ ناچ کر دن بھر اپنے مداحوں میں اضافہ کرے گی۔ جس قدر پیسہ لوگ اس پر لٹاتے ہیں، جتنا ہجوم اس کے رقص کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوتا ہے، مجھے تو اس سے بے حد حسد محسوس ہوتا ہے۔ کاش اتنے چاہنے والے ہمارے بھی ہوتے۔ رشک و حسد سے ملی جلی آواز نے مجھے حیران کر دیا۔ لوگوں کے کیسے کیسے چہرے تھے، منافقت سے بھرے۔ میں تو ان بدلتے رنگوں کو دیکھ کر حیران ہوتی۔ اس کے جواب میں دوسری لڑکی بولی، چاہے جانے کا احساس کس کو پسند نہیں، ہر کوئی اپنے ارد گرد چاہنے والوں کی لمبی لائن چاہتا ہے، اتنا ہی اس کا نفس بھی پھولتا ہے۔ ویسے بھی وہ بے داغ حسن کی مالک ہے، اپنے فن میں کمال ہے، خوبصورت اور ذہانت کا حسین امتزاج ہے۔ اسے ہم لاکھ اختلاف رکھیں لیکن اس کی خوبیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس کے آنے کے بعد مائی فرہندہ نے جتنا پیسہ کمایا ہے اتنا پہلے کبھی نہیں بنایا۔ وہ مزید باتیں کرنے لگی۔ میں بس حیران ہو رہی تھی کہ لوگ کس قدر مجھ سے حسد کرتے ہیں اور میری خوبیوں سے متاثر بھی ہیں۔ مجھے ہرگز علم نہیں تھا کہ میرے اتنے مداح ہیں۔ میں نے کبھی خود کو نظر بھر کر آئینے میں دیکھا بھی نہیں تھا۔ مجھے تو بس اپنا ماضی یاد آتا، اپنی غلطیوں کا پچھتاوا تھا، اپنے حسن اور فن کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے آج موقع ملتا میں یہاں سے بھاگ جاتی۔ یہی سوچتے سوچتے میں سیڑھیاں اترتے نیچے آئی۔ وہاں مائی فرہندہ وہیں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگی۔ مجھے اب اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کیوں مجھ سے اتنا بہتر رویہ رکھتی ہے۔ میری وجہ سے اس کے خزانوں کے منہ اوپر تک بھر رہے تھے، اس نے تو خوشی سے پھولنا ہی تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہاں کچھ لڑکیاں ڈانس ماسٹر سے ڈانس سیکھ رہی تھی۔ مائی مجھے کہنے لگی، اس نے مجھے ایک ڈانس پارٹی میں بھیجنا ہے۔ میں چونک گئی۔ ایسا پہلی دفعہ ہو رہا تھا کہ مجھے باہر کسی اور جگہ رقص کرنا تھا۔ وہ سیاستدانوں کی پارٹی تھی۔ میں نے انکار کرنا چاہا لیکن انکار کی حیثیت نہیں تھی۔ وہ پوچھتی نہیں تھی، صرف حکم صادر کرتی۔ اس نے مجھے کہا کہ اس ہفتے صرف ایک ڈانس پارٹی میں جاؤں گی، کوٹھے میں کسی قسم کی رقص کی کوئی محفل نہیں لگے گی۔ میں دل میں پریشان ہوئی کہ وہاں نہ جانے کیسے لوگ ہوں گے، میرے ساتھ کیا سلوک کریں۔ مائی سے اس بارے میں نے سوال کیا، اپنے خدشات ظاہر کیے تو وہ بولی،
میرے ساتھ پوری سیکیورٹی جائے گی، اسے اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا بخوبی آتی ہے۔ بات مکمل کرنے کے بعد اس نے مجھے آرڈر کیا کہ میں ڈانس کی مشق کروں اور اپنے حسن میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے اسے خوب چمکاؤں۔ میں سر ہلا کر بوجھل دل کے ساتھ آ گئی۔ میرا دل نہیں تھا کسی قسم کی پریکٹس کرنے کا۔ نیا حکم نامہ سن کر سر میں درد ہونے لگا۔ ابھی ان لڑکیوں کی باتیں ہضم نہیں ہوئی تھی، ماہی کے مزید نئے حکم نامے نے مجھے ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا۔ میرے ذہن میں یہی خدشے منڈلا رہے تھے کہ کہیں اس نے میری عزت کا بھی سودا نہ کر دیا ہو۔ مائی کی سخت طبیعت کی وجہ سے مجھ میں کوئی بھی بات پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نیچے گئی، وہاں کچن میں آپا ذرا رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ غریب عورت تھی جو کھانا پکاتی تھی، یہاں اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس لیے اس کا ٹھکانہ بھی یہی تھا، لیکن وہ اچھی عورت تھی۔ اکثر ہم لوگوں سے باتیں کرتی۔ وہ بہت وقت سے مائی فرہندہ کو جانتی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک کپ چائے دی، میں شکریہ ادا کر کے چلی گئی۔ اگلے دن مجھے ڈانس پارٹی پر جانا تھا، میں اس کی تیاری کرنے لگی۔ تمام لڑکیاں مجھے دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں میں حسد اور رشک کے ملے جلے سے تاثرات تھے، لیکن مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میرے لیے یہ اعزاز نہیں بلکہ عذاب کی بات تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھی، میرے ارد گرد گارڈ بھی تھے۔ انہوں نے مجھے گھر کے سامنے اتارا، گارڈ بھی میرے ساتھ آ گئے، لیکن وہاں مجھے کسی قسم کی پارٹی کے آثار نظر نہیں آئے۔ گارڈ بھی حیران تھے، وہ بھی میرے ساتھ اندر آئے۔ اچانک کچھ دیر بعد گارڈز کے ہیڈ کو مائی کی کال موصول ہوئی۔ وہ سنتے ہی مجھے اس گھر میں اکیلا چھوڑ کر خود باہر نکل گئے۔ میں پریشان ہو گئی کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میرا تو الگ خشک ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک نوجوان آتا دکھائی دیا۔ یہ وہی نوجوان تھا جو میری رقص کی محفل پر مجھ پر بے تحاشا پیسوں کی بارش کرتا۔ اس کی آنکھیں مجھ سے ایک منٹ کے لیے بھی دور نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھوں کی تپش مجھے رقص کرتے خود بھی محسوس ہوتی۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی، شاید اس نے میری عزت کا سودا کیا ہے۔ مجھے پریشان دیکھ کر وہ مجھ سے گویا ہوا، پریشان مت ہو، میں نے تمہیں نقصان پہنچانے کی غرض سے نہیں بلایا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کے سامنے رقص کرنے سے بچ جاؤ۔ میں نے اس سے کہا کہ تم ایسی نیکی میرے ساتھ کیوں کر رہے ہو؟ اس کے پیچھے بھی تمہارا کوئی مقصد ہوگا۔ اس نے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ میری دلی حالت سمجھ گیا تھا، اسی لیے اس نے مجھ سے بچانے کی خاطر ایسا کیا۔ مجھے اب دنیا کے لوگوں پر کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ جس پر بھی اعتماد کیا اسی نے مجھے دھوکہ دیا۔ ہر شخص مجھے مطلبی لگتا تھا۔ وہ شاید میرا چہرہ پڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنی وضاحت پیش کی کہ وہ مجھ سے شدید محبت کرتا ہے، عنقریب مجھے اس قید سے رہائی دلوا کر شادی کرے گا۔ مجھے اس کی باتیں افسانوی لگ رہی تھی۔ مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بس مجھے جھوٹے دلاسے دے رہا ہے۔ مائی فرہندہ مجھ جیسی سونے کی چڑیا سے کسی کو شادی کیسے کرنے دے سکتی ہے؟ وہ تب تک مجھ سے پیسے کمائے گی جب تک ممکن ہوگا۔ یہ دنیا کسی بھی کوٹھے پر رہنے والی عورت سے شادی کر کے اسے عزت نہیں دیتی۔ منہ اندھیرے آنے والے لوگ یہاں منہ کالا کر کے دن کے اجالے میں عزت دار بن جاتے ہیں۔ مجھے دنیا کے اس دوگلے پن سے سخت نفرت تھی۔ اس کی باتیں 1% بھی متاثر نہیں کر سکی۔ وہ ہر بات کو دیکھ اور سمجھ رہا تھا۔ پھر ہماری ملاقات کا وقت ختم ہو گیا اور میں واپسی کے سفر پر گامزن ہو گئی۔ کوٹھے پر جا کر میں نے فریش ہو کر خود کو آرامدہ لباس پہنایا۔ میری قسمت کچھ معاملات میں میرے نام کی طرح بخت والی تھی۔ جیسے خوش قسمتی سے میری عزت ہمیشہ محفوظ رہی، اس بات کے لیے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر بعد اذان کی آواز آئی تو نہ جانے میرے دل میں کیا سمائی۔ میں نے بہت دن کے بعد وضو کر کے نماز پڑھی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ سے دعا کرنے لگی کہ وہ مجھے اس دلدل سے باہر نکال دے اور ہمیشہ میری عزت کی حفاظت کرے۔ میرے دل کو بہت سکون نصیب ہوا تھا۔ اس کے بعد میں آپا عذرا کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ میرے چہرے پر سکون دیکھ کر وہ پوچھنے لگی، آج میں اتنی سکون میں کیسے ہوں؟ میں نے انہیں بتایا کہ آج بہت دن بعد نماز پڑھ کر اللہ کو یاد کیا ہے۔ میری بات پر وہ مسکرا دی اور مخاطب کر کے میں نے کہا، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، کیا کسی لڑکی نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی ہے؟ اس وقت مائی فرہندہ کوٹھے سے باہر تھی۔ آپا عذرا کہنے لگی، ایک دفعہ ایک لڑکی یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن مائی فرہندہ کے گنڈوں نے اسے ڈھونڈ نکالا۔ مائی بہت غصے میں تھی۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی وہ لڑکی زندہ ہوتی یا مردہ۔ اس نے اس پر پیسے لگائے تھے۔ ابھی تو اس نے جس قیمت پر اس لڑکی کو خریدا تھا وہ بھی پوری نہیں کی تھی۔ وہ کیسے اس لڑکی کو جانے دیتی؟ مائی نے اس لڑکی کو خوب مارا، سب کے لیے نشان عبرت بنایا تاکہ دوبارہ کبھی وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ میں نے آپا عذرا کو کہا
کہ وہ یہاں پر کام کیوں کرتی ہے، انہیں کسی اور جگہ پر کام نہیں ملا؟ آپا عذرا نے بتایا کہ وہ اکیلی عورت تھی، اولاد تھی نہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، ماں باپ بہن بھائی بھی نہیں تھے، تو رزق کی تلاش میں مجھے اس کوٹھے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ مائی نے مجھے یہاں رکھ لیا، رہائش بھی دی اور کام بھی دیا۔ دنیا میں ہر طرف لوگوں کی مختلف کہانیاں بکھری پڑی تھی، ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی تکلیف اور مجبوری تھی جو انسان کو بے بس ظاہر کرتی۔ اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ ہر انسان اللہ کے آگے بے بس ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، آئینے کے سامنے اپنا شفاف چہرہ دیکھنے لگی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہی نوجوان میرے ساتھ کھڑا ہو جس نے مجھے اپنے گھر ڈانس پارٹی کے بہانے بلایا تھا۔ مجھے بار بار آئینے میں اس کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ مجھے اپنا وہم لگا۔ میں نے کئی دفعہ اپنا سر جھٹکا اور اپنے ساتھ برابر والی جگہ کو دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں وہاں سے ہٹ کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ہوا کا تیز جھونکا آیا اور میری کھڑکی کے پٹ واہ کر گیا۔ میں چونک گئی۔ اس جھونکے میں مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں خود کو سرزنش کرنے لگی، شاید میرا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے۔ اپنا دھیان بٹانے لگی۔ اگلے دن نصیبہ آئی تو میں نے اس کا حال پوچھا۔ اس نے کہا کہ وہ بہتر ہے، لیکن اس کے ساتھ اس نے نئی کہانی سنا دی کہ اس کا باپ آج کل گھر آیا ہے۔ اس نے نصیبہ کی شادی فکس کر دی تھی۔ نصیبہ بہت ناخوش دکھائی دی۔ میرے پوچھنے پر بولی، جس کے ساتھ اس کی شادی طے کی گئی ہے وہ بھی اس کے باپ کی طرح آوارہ اور نکھٹو ہے۔ وہ کبھی بھی ایسے انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس سے بہتر اسے یہی لگتا ہے کہ انسان تنہا زندگی گزارے۔ اس کی اتنی چھوٹی عمر کی پختہ سوچ پر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ تجربات انسان کو عمر کے کسی بھی حصے میں بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ میں نے اسے یہی مشورہ دیا کہ وہ انکار کر دے، لیکن اس کا باپ ہر صورت اس کی شادی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے عوض اسے پیسے ملنے والے تھے۔ پیسوں کی خاطر اپنی سگی اولاد کی قیمت لگا دی۔ ایک بار پیسے لینے کے بعد جو مرضی سلوک آپ بیٹی کے ساتھ کریں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھوں سے زاروں و قطار آنسو نکل رہے تھے۔ مجھے اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس کا دکھ سن کر مجھے اپنے دکھ یاد آنے لگ گئے۔ اسی طرح کی باتیں کرتے اس کے جانے کا وقت ہوا۔ میرا دل کیا کہ اس کی مدد کر سکوں، لیکن میرے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ دوبارہ مجھے اسی شخص کے ساتھ ملنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس بار اس نے میرے استقبال کے لیے ہر طرف پھول ہی پھول رکھے تھے۔ ایسی دیدہ زیب سجاوٹ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ اس نے میرے لیے بہت خوبصورت کینڈل لائٹ ڈنر کا اہتمام کیا۔ مجھے اس کی تیاری نے بہت متاثر کیا۔ میری آنکھوں میں ستائش دیکھ کر اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ اتنی تیز چمک مجھے اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھنے سے منع کر رہی تھی۔ میں نظریں نیچی کیے اس سے بات کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کی آنکھیں کسی لائٹ کی طرح کیوں چمک رہی ہیں؟ وہ بولا، میری موجودگی نے اس کے پورے گھر کو روشن کر دیا ہے۔ اس کی آنکھیں تو بہت معمولی بات ہے۔ آج مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے کچھ دیر کے لیے زندگی کی تلخ حقیقتوں کو نظر انداز کیا اور اس کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ ملاقات کا وقت ختم ہوتے ہی مجھے واپس جانا تھا، لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ میں ہمیشہ یہیں رہ جاؤں۔ واپس آ کر بھی اسی نوجوان کے حصار میں تھی۔ بہت دیر بعد کسی کا ساتھ اچھا لگ رہا تھا۔ میرا دل کیا کہ وہ وقت کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن وقت کا کام ہے گزرنا، چاہے اچھا ہو یا برا۔ نصیبہ مجھے مساج کرنے آئی تو میں نے اس کے گھر کے حالات کا پوچھا تو وہ بولی، سب ویسا ہی ہے، کچھ نہیں بدلا۔ ابا شادی کے لیے اصرار کر رہا ہے، اماں میرا ساتھ دے رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ساری برادری کو اکٹھا کر کے ابا کو روکے گی، کیونکہ ہم جیسے بھی لوگ ہیں لیکن اپنی بیٹیوں کو بیچتے نہیں۔ میرا باپ پہلی دفعہ نئی روایت قائم کر رہا ہے جس کو روکنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کی دیکھا دیکھی سب اس کام پر لگ جائیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس کی ماں اس کے لیے کوئی قدم اٹھا رہی تھی۔ ایک لڑکی زندہ درگور ہونے سے بچ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اس کے لیے دعائیں کی۔ مجھے امید تھی کہ اللہ انہیں کامیاب کرے۔ رات کو میں سونے لگی تو ذہن میں وہی نوجوان گھوم رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کی محبت بھری باتوں کا یقین کر لوں، جبکہ دماغ کہتا تھا کہ کسی پر دوبارہ بھروسہ نہ کروں۔ دل و دماغ کی اس جنگ میں مجھے نیند آ گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ شور شرابے سے کھلی۔ آج ایک نئی لڑکی آئی تھی اور اس نے بہت ادھم مچا رکھا تھا۔ ہاتھوں سے نکل جا رہی تھی۔ مائی کے گنڈے اسے مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ مائی فرندہ اس لڑکی کو اڑیل گھوڑی کا نام دے کر دھمکیاں لگا رہی تھی
کہ اگر وہ باز نہ آئی تو اسے خوب سبق سکھایا جائے گا۔ اس لڑکی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، وہ اچھل کر حملہ کر رہی تھی۔ مائی نے اسے کمرے میں بند کرنے کا حکم دیا۔ مجھے اس کے لیے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ یہ لوگ اس کو کہاں سے اٹھا کر لائے۔ وہ لڑکی بھی شکل و صورت سے اچھی تھی، دکھنے میں کسی عزت دار گھرانے کی معلوم ہوتی۔ مائی کو ایسی لڑکیوں کو قابو کرنے کا فن خوب آتا تھا۔ اس نے کچھ دن میں ہی لڑکی قابو کر لی، اس کو رقص کا فن سکھانا شروع کر دیا۔ 2 مہینے میں وہ مکمل طاق ہو چکی تھی۔ میری جگہ وہ ہر ہفتے میں 2 دفعہ رقص کرنے لگی۔ مجھے جب سے اس نوجوان نے گھر بلانا شروع کیا تھا تب سے میری رقص کی محفل روک دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے مائی باقاعدہ رقص کی مشق کرواتی تھی تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ بقول اس کے امیر زادوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کب بدل جائیں۔ میں جب بھی اس نوجوان سے ملتی میری زندگی رنگ سے بھر جاتی۔ رفتہ رفتہ مجھے اس کی محبت کا یقین آ رہا تھا۔ ایک دن میں اسے اس کی فیملی کے متعلق پوچھنے لگی تو وہ مسکرانے لگا اور بولا، میں اس کی حقیقت کے بارے میں نہیں جانتی۔ مجھے لگا کہ شاید مذاق کر رہا ہے۔ اتنا تو مجھے معلوم تھا کہ وہ اچھی خاصی امیر فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ مجھے اس بات کی فکر تھی کہ کیا اس کا خاندان مجھے قبول کرے گا، وہ میرے کردار پر انگلی اٹھانے سے باز آئے گا۔ ان گنت سوالات میرے ذہن میں مچل رہے تھے، لیکن اس نے جو جواب دیا وہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ بولا، میں انسان نہیں بلکہ ایک جن ہوں۔ انسانوں کی طرح جنات بھی کوٹھوں پر جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی رقص کی محفلیں اچھی لگتی ہیں۔ میں بھی تمہارا رقص دیکھتے دیکھتے تم میں کھو گیا تھا۔ مجھے یہ گوارا نہیں تھا میرے علاوہ تمہیں کوئی اور دیکھے، اسی لیے میں نے ان محفلوں کو رکوا دیا۔ اس کی بات سے میرے دل میں بہت سارے خیالات جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ایک نے مجھے بیچ دیا اور دوسرا مجھے اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ چاہتا تو مجھے ایسے ہی غائب کر سکتا تھا، اس طرح بلاتا کیوں ہے؟ اس نے کہا، وہ میرے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں ایسے محسوس کروں جیسے ایک قید سے نکل کر دوسری قید میں آ گئی ہوں۔ وہ مجھے خوش دیکھنا چاہتا تھا، اس کے لیے اس نے اتنے جتن کیے۔ مجھے انسانوں سے زیادہ جن کی محبت راز آ گئی تھی۔ مجھے پہلی دفعہ میں اپنے نام کی طرح بختاور محسوس ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ جلدی سے فرہندہ مائی سے میرے رشتے کی بات کرے۔ اس طرح باتیں کرتے وقت ختم ہو گیا۔ اگلے دن میری ملاقات اس لڑکی سے ہوئی جب سے وہ یہاں آئی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ مجھے اس سے بات کرنے کا موقع ملا۔ وہ بھی پہلے کی نسبت اپنے جذبات پر قابو پانے کا ہنر سیکھ چکی تھی۔ اسے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ شور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسے دیکھ کر تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے گفتگو کرنا شروع کروں۔ اس نے میری مشکل خود ہی آسان کر دی تھی۔ شاید یہاں رہ کر اسے بھی تنہائی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے میرے متعلق پوچھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے نام معلوم کیا۔ اس کا نام نائلہ تھا۔ اسی طرح ہلکی پھلکی گپ شپ کے بعد ہم دونوں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ روز میرے ساتھ وہ ہلکی پھلکی گفتگو کرتی۔ آہستہ آہستہ ہمارے درمیان دوستی بڑھ رہی تھی۔ ایک دن فراغت کے لمحوں میں ہم دونوں کو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں یہاں کیسے آ گئی۔ میں نے اپنی آپ بیتی اسے سنا دی، جو سن کر اسے بہت دکھ ہوا۔ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے بتانا شروع کیا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، بہت ناز نخروں سے پلی بڑی۔ میری اماں بتاتی تھی کہ شادی کے 10 سال بعد میں بہت منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ جس دن میں پیدا ہوئی اس دن میرے ابا نے 10 دیگیں بانٹی، خوب خوشیاں منائی گئی۔ کئی دن تک غریبوں کو کھانا دیا جاتا رہا۔ پھر وقت گزرنے لگا۔ میرے ابا بہت امیر آدمی تھے، ان کے پاس بہت زمین اور جائیداد تھی۔ انہوں نے مجھے پورے خاندان کی مخالفت کے باوجود تعلیم دلائی۔ میرے چچا اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ میں کل کو اس ساری جائیداد کی مالک ہوں گی۔ انہوں نے میرے ابا کو منا لیا، اپنے بیٹے سے میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ پڑھا لکھا تھا، شکل سے بھی اچھا تھا، لیکن اس کے دوسری لڑکیوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ مجھے اس سے لالچی پن کی بو محسوس ہوتی۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ لالچ کی وجہ سے مجھ سے شادی کر رہا ہے۔ اسے مجھ سے کوئی محبت نہیں تھی۔ وہ میرے ساتھ کبھی وفا نہ کرتا۔ میں نے اس رشتے سے انکار کرنا چاہا، لیکن پہلی دفعہ میرے ابا نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو پورا کرتے تھے،
لیکن میری زندگی کا اتنا اہم فیصلہ انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر میری مرضی کے خلاف کر دیا۔ میں نے بہت شور مچایا، لیکن چاچا نے ابا پر نہ جانے کون سا جادو کر دیا تھا۔ میری کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، غرض یہ کہ ہر طرح کی کوشش کی، لیکن ابا نہیں مانے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ اماں کو میری حالت دیکھ کر پھر کچھ خیال آتا، مگر ابا بہت سخت دل ہو چکے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ابا کا دل اتنا کیسے پتھر بن گیا۔ مجھے ہرگز یقین نہیں آتا تھا کہ یہ میرے وہی ابا ہیں جو مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ اتنی محبت کرنے والے ابا کیسے بدل گئے؟ میں نے چچا کے بیٹے کو فون کر کے کہا کہ وہ اس رشتے سے صاف انکار کر دے، ورنہ میں عین نکاح کے موقع پر انکار کروں گی۔ وہ بولا کہ میں تو کسی صورت منع نہیں کروں گا۔ الٹا اس نے مجھ سے جھوٹی محبت کا ناٹک کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے باتیں سنائی اور فون بند کیا۔ اگلے دن میں غصے سے گھر سے نکل آئی۔ چلتے چلتے بہت دور آئی، مجھے بالکل ہوش نہیں تھا کہ کہاں جا رہی ہوں۔ میرے ذہن پر سوار غصہ مجھے بہت دور لے آیا۔ وہاں مائی فرہند اور اس کے گنڈے گھوم رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اکیلی لڑکی کو دیکھا تو اٹھا کر لے آئے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ دنیا اتنی خطرناک ہے۔ اکیلی لڑکی کو کوئی بھی نہیں چھوڑتا، سب بھوکے گدوں کی طرح چپٹ پڑتے ہیں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ خاموش ہو گئی۔ مجھے اس کی کہانی سن کر افسوس ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کے ماں باپ تو بہت امیر ہیں، کیا معلوم وہ اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں۔ وہ کہنے لگی کہ میں روز یہی دعا کرتی ہوں، وہ جلد از جلد مجھے ڈھونڈ لیں۔ میں دوبارہ کبھی غصے میں گھر سے نہیں نکلوں گی۔ آہستہ آہستہ موسم بدل رہا تھا۔ گرمیوں کا موسم ختم ہو رہا تھا۔ کوٹھے میں رقص کی محفلیں جاری تھی۔ کچھ دن بعد وہاں نائلہ کے ابا نے پولیس کا چھاپا پڑوایا۔ مائی فرہندہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہم لڑکیوں کو بھی آزادی مل گئی۔ میں بھی اس نوجوان جن کے پاس چلی گئی جو مجھ سے شادی کا ارادہ رکھتا تھا۔ اب ہم دونوں شادی کے لیے آزاد تھے۔ نائلہ کا وہاں ہم سب کے نجات کا باعث بن گیا۔ جانے سے پہلے میں اس سے آخری بار مل بھی نہیں سکی۔ میرے پاس اس جن کے پاس جانے کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ میرا دل اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے مچل رہا تھا، لیکن وہاں جانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے جنزادے کو کہا کہ وہ جس دن چاہے مجھ سے نکاح کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے خاندان کا انتظار کر رہا ہے، جب وہ آئیں گے تو تب نکاح کریں گے۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن ہمت کر کے میں نے اپنے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے عبایا پہنا اور نقاب کیا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ بہت مشکل کے ساتھ قدم بقدم چلتے ہوئے اپنے گھر کے دروازے پر آئی۔ ارد گرد دیکھ رہی تھی، محلہ کافی بدل چکا تھا۔ لوگوں نے مختلف طرز کے گھر بنا لیے تھے۔ میرا گھر بالکل پہلے جیسا تھا جیسا میں چھوڑ کر گئی تھی۔ میری نظریں اپنے محلے کے ہر گھر کے در و دیوار کو محبت سے دیکھ رہی تھی۔ ذہن میں ماضی کے دریچے واہ ہونے لگے۔ بچپن سے جوانی تک کے تمام مناظر ذہن میں گھوم رہے تھے۔ میں دروازے کے باہر کھڑی ماضی میں کھوئی ہوئی تھی۔ مین گیٹ کھلا تھا۔ مجھ سے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اندر چلی جاؤں۔ کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد میں نے اندر جانے کی ہمت کی۔ دروازہ کھول کر آگے بڑھی تو سامنے لونج میں اپنا بھائی بیٹھا نظر آیا۔ اس نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے عبایا پہن رکھا تھا، اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ میں نے اپنا نقاب نیچے کیا۔ مجھے دیکھتے وہ وہیں جام ہو گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی تھی۔ میری آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ میرا دل کیا کہ اس کے گلے ملوں، لیکن ہمت نہیں تھی۔ اتنے سال کا وقفہ جو میں نے اس کے ساتھ کیا تھا، میں اس قابل نہیں تھی کہ وہ مجھے معاف کرتا۔ وہ ایک لفظ نہیں بولا۔ میں نے بھائی کو کہا کہ وہ یوں خاموش نہ رہے، کچھ تو بولے، چاہے وہ مجھے کتنا بھی برا بلا نہ کہہ لے، مگر اس کی خاموشی میری جان لے لے گی۔ اچانک مجھے اماں ابا کا خیال آیا تو ان کی تلاش میں نگاہیں دوڑائی، مگر ہر طرف خاموشی تھی۔ مجھے کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ میں نے بھائی سے اماں ابا کا پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ میرے جانے کے بعد اماں ابا بہت بیمار پڑ گئے تھے۔ کچھ دن بعد اماں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، جو ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ ابا بھی اندر ہی اندر گھلتے جا رہے تھے۔ اماں کی وفات کے 2 سال بعد ابا بھی گزر گئے۔ یہ سن کر میں نے بمشکل اپنی چیخ روکی۔ بھائی بھی رونے لگا۔ مجھے یہاں سے گئے کئی سال ہو چکے تھے۔ ذہنی طور پر میرے ماں باپ اسی روز مر گئے تھے جب میرے جانے کا علم ہوا تھا۔ جسمانی موت تو بعد میں آئی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں نے ان سب کی جان لے لی، وہ تنہا رہ گیا۔ ہم دونوں خوب زارو قطار روئے۔ اتنے سال کا غبار ایک ہی دن میں نکال دیا۔ میں نے بھائی کو خود پر گزری داستان سنائی تو وہ بولا، جو ہوا ہم اسے دوبارہ ٹھیک نہیں کر سکتے، بہتر ہے کہ سب کچھ بھلا کر نیا سفر شروع کیا جائے۔
اس طرح شکوے شکایات کرتے کرتے بہت وقت بیت گیا۔ میں نے بھائی کو اپنی شادی کا بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے اسی گھر سے رخصت کرے گا۔ اس نے نوجوان سے ملنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ میں نے بھائی کو یہ نہیں بتایا کہ وہ جن زاد ہے۔ میں بھائی کو لے کر اس نوجوان سے ملنے گئی۔ بھائی اس سے مل کر بہت خوش ہوا۔ بھائی نے اس سے فیملی کے متعلق پوچھا تو وہ بولا کہ وہ جلد ہی آ جائیں گے۔ مجھ سے اکیلے مل کر اس نے بتایا کہ اس کی فیملی انسان کے ساتھ شادی پر رضامند نہیں ہو رہی، کچھ وقت لگے گا، وہ جلد ہی انہیں منا لے گا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ ایک بار اپنے خاندان سے ملوانے کے لیے مجھے لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس نے میرے بھائی سے اجازت لی کہ وہ مجھے باہر گھمانے کے لیے لے کر جائے گا۔ بھائی نے کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور ایک بہت خوبصورت وادی میں لے آیا۔ وہاں پر بہت سارے لمبے لمبے سائے نظر آ رہے تھے۔ وہ مجھے لے کر ایک محل میں آ گیا۔ وہاں بہت خوبصورت کرسیاں سجی ہوئی تھی۔ محل کی خوبصورتی قابل دید تھی۔ میں بہت متاثر ہوئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک بہت بڑے کمرے میں لے گیا۔ وہاں جن اور جنی موجود تھے۔ ان کی شکلیں بہت مختلف تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوئے۔ ان کے چہرے پر حیرت انگیز طور پر ناگواری نظر نہیں آئی، بلکہ خلاف توقع وہ مجھے بہت اچھے سے ملے۔ میرے حسن سے باقی لوگوں کی طرح وہ بھی بہت متاثر لگ رہے تھے۔ انہوں نے جنزادے کو کہا کہ وہ مجھے مہمان خانے میں بٹھائیں۔ میں سوچنے لگی کہ ان کے یہاں بھی مہمان خانے ہوتے ہیں۔ میرے آگے بہت ہی مختلف قسم کی ڈشز رکھی گئی۔ میں ان کی مہمان نوازی سے خوب متاثر ہوئی تھی۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ میرا اتنا اچھا استقبال کیا جائے گا۔ وہ لوگ دوبارہ مجھ سے آ کر ملے۔ لگتا تھا کہ جنزادے نے انہیں منا لیا تھا۔ کچھ وہ مجھے دیکھ کر کافی حد تک فیصلہ بدل چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو علم ہے کہ میں ایک جنزادے سے شادی کرنے جا رہی ہوں۔ میں نے انہیں کہا کہ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ ہمیشہ انسانوں کی طرح ان سے ملیں، اور شادی بھی بالکل انسانی طریقے سے ہوگی۔ میری بات پر انہوں نے اتفاق کر لیا۔ اس کے بعد میں گھر آ گئی۔ بھائی سے کہا کہ وہ جلد ہی ہمارے گھر باقاعدہ آپ کا رشتہ مانگنے آئیں گے۔ وہ مجھ پر اور آپ پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، اس لیے شادی سادگی سے ہوگی اور ولیمہ بہت بڑا ہوگا۔ بھائی بھی اس بات سے متفق تھے۔ بہت عرصے بعد میں نے آزادی کی سانس لی اور اپنوں کا ساتھ بھی نصیب ہو رہا تھا۔ میری زندگی میں بھی روشن صبح مجھے اپنے نام کی طرح دکھنا نصیب ہو گئی تھی۔